کین برانڈن دروازہ کھول کر لابی میں داخل ہوا۔ ہیلو ہنی، میں گھر آ گیا ہوں، اس نے آواز دی۔ تم کہاں ہو؟ کچن میں، اور کہاں ہو سکتی ہوں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا۔ آج تم جلدی آ گئے؟ وہ کچن میں پہنچا جہاں اس کی بیوی شام کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ برانڈن نے دروازے پر رک کر اسے غور سے دیکھا۔ ان کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، مگر اپنی بیوی کے لیے اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شریرے جسم اور سرخ بالوں والی بیٹی اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی دلکش اور دل فریب تھی۔ وہ گھر میں بھی اتنی ہی ہوشیار اور مستعد تھی جتنی ڈاکٹر برنارڈ کی استقبالیہ کلرک کی حیثیت سے۔ ڈاکٹر برنارڈ پیراڈائز سٹی کے بہت مشہور گائنوکالوجسٹ تھے۔ بیٹی اپنے شوہر سے $50 فی ہفتہ زیادہ کماتی تھی۔ اگرچہ یہ بات برانڈن کو قدرے ناگوار لگتی تھی، مگر بیٹی کی آمدنی ملا کر ہی یہ ممکن ہوا تھا کہ وہ کافی آرام و آسائش سے رہ سکیں۔ اچھے رہائشی علاقے میں ان کے پاس ایک شاندار بنگلہ تھا، 2 کاریں تھیں، اور انہوں نے مستقبل کے لیے پس انداز کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ برانڈن پیراڈائز انشورنس کارپوریشن میں ہیڈ سیلز مین تھا۔ اچھی تنخواہ تھی، اور بیوی سے زیادہ کمانے کے جوش میں وہ اکثر دفتری اوقات کے علاوہ بھی کام کرتا تھا، لیکن بیٹی ان اوقات کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ وہ صبح 9:45 گھر سے نکلتی تھی اور شام 6 دفتر بند ہونے کے بعد سیدھی گھر واپس آتی تھی، جبکہ برانڈن کے لوٹنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ بیٹی کا جلدی گھر لوٹنا مناسب بھی تھا، کیونکہ گھر کی دیکھ بھال کے علاوہ کھانا بھی وہی پکاتی تھی۔ بیٹی کو اپنے لذیذ کھانے پکانے پر ناز بھی تھا۔ میرے نزدیک مت آنا، بیٹی نے اپنے شوہر کے چہرے پر موجود تاثرات پہچانتے ہوئے کہا۔ میں ایک خاص چیز پکا رہی ہوں، تم بڑے غلط وقت پر آ گئے۔ کیا کوئی غلط وقت بھی ہوتا ہے؟ برانڈن مسکرایا۔ اسے چھوڑو، 2 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیڈ روم بدستور اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں۔ دوسری یہ کہ تم میرے ساتھ کھانے پر باہر چل رہی ہو۔ آج میں تمہیں اتنا بہترین ڈنر کھلانا چاہتا ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ بیکار باتیں مت کرو، بیڈ روم اپنی جگہ موجود ہے اور انتظار کر سکتا ہے۔ ہم باہر نہیں جا رہے۔ میں آج ایک خاص ترکیب سے گوشت اور مچھلی پکا رہی ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ مگر بات کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں ڈیئر، ہم کم از کم ایک ڈرنک تو ساتھ پی سکتے ہیں۔ برانڈن نے فریج سے جن اور مارٹینی کی ایک بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ تم چلو، میں ابھی 5 منٹ میں آتی ہوں۔ برانڈن نے لاؤنج میں جا کر 2 گلاس تیار کیے اور کرسی پر بیٹھ کر بیٹی کا انتظار کرنے لگا، جو 5 منٹ کے بجائے 10 منٹ میں آئی۔ ہاں بتاؤ، کیا خوشخبری ہے؟ بیٹی نے گلاس اٹھا کر دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری ترقی ہو گئی ہے، برانڈن نے ڈرنک پیتے ہوئے جواب دیا۔ اسٹرن ووڈ نے آج سپہر مجھے اپنے دفتر میں بلایا تو میں ڈر گیا کہ شامت آ گئی۔ تم تو اسے جانتی ہو، جب بھی وہ کسی کو بلاتا ہے تو یا تو اس پر جھاڑ پڑتی ہے یا ملازمت سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ خیر، میں گیا۔ ذرا تصور کرو، اس نے سی کارپ میں ایک برانچ آفس کھولا ہے اور مجھے اس کا چارج دینا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہاں بزنس کے بڑے مواقع ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں انہیں حاصل کروں۔ ظاہر ہے میں کیا کر سکتا تھا، کسی کو اسٹرن ووڈ سے بحث کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، چنانچہ اب میں سی کارپ برانچ کا انچارج ہوں۔ سی کارپ؟ بیٹی چونکی۔ مگر وہ تو سیاہ فام لوگوں کا علاقہ ہے۔ سارے سیاہ فام نہیں ہیں، البتہ ورکرز کا علاقہ کہہ سکتی ہو۔ وہاں بہت سے گورے بھی رہتے ہیں۔ مگر وہاں کس قسم کی انشورنس کی جا سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے، برانڈن نے سر ہلایا۔ اسٹرن ووڈ کا خیال ہے کہ وہاں والدین سے رجوع کر کے ان کے بچوں کے تحفظ کی پالیسیاں فروخت کی جائیں۔ ہم ایک معمولی پریمیم لے کر ہر قسم کے تحفظ کی پالیسی دے سکتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ وہاں 15,000 پالیسیاں جاری کی جا سکتی ہیں۔ اب تک تمہارا سابقہ امیر گاہکوں سے رہا ہے، بیٹی سوچتے ہوئے بولی۔ یہ کام تمہیں پسند نہیں آئے گا، مگر کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ گویا تم انچارج بن گئے ہو۔ تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ تنخواہ وہی رہے گی۔ برانڈن کا منہ بن گیا۔ مگر ہر پالیسی پر مجھے 15% کمیشن ملے گا۔ اسٹرن ووڈ بہت کنجوس ہے۔ البتہ اگر متوقع بزنس کے بارے میں اس کا اندازہ درست ہے تو میں کافی کمیشن کما سکوں گا۔ کام کب سے شروع کرنا ہے؟ آفس تیار ہے، میں کل سے شروع کر دوں گا۔ برانڈن گلاس خالی کرتے ہوئے بولا۔ مگر ایک بات ناپسند ہونے پر بھی میرے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ کیا؟ اسٹرن ووڈ کی ایک بیٹی ہے، وہ بھی میرے ساتھ کام کرے گی۔ اپنے باپ کے خیال کے مطابق وہ بہت ہوشیار اور ذہین ہے۔ انشورنس کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہے جتنا کہ میں۔ وہ دفتر کا کام سنبھالے گی اور میں پالیسیاں فروخت کروں گا۔ مگر اسٹرن ووڈ کی بیٹی کا میرے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمہ وقت مستعد اور چوکنا رہوں۔ وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟
بیٹی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، دیکھنے کے بعد بتاؤں گا۔ اچھا آؤ کھانا کھاؤ۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو بیٹی نے کہا، میں سوچ رہی ہوں کیا وہ خوبصورت ہوگی؟ اگر اپنے باپ پر گئی ہے تو خوبصورت تو کیا، ٹھیک سے بدصورت بھی نہیں ہوگی۔ برانڈن نے کہا، مگر تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ کچھ نہیں، یوں ہی سوچ رہی تھی۔ بیٹی مسکرانے لگی۔ مگر میں واقعی پریشان ہوں، برانڈن بولا۔ اس کی موجودگی آفس میں ایک جاسوس کی موجودگی ہوگی۔ اس کا رابطہ براہ راست اپنے باپ سے ہوگا۔ اگر اس نے مجھے پسند نہ کیا یا میں پالیسیاں فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو میری شامت آ سکتی ہے۔ اسٹرن ووڈ بہت خبیث آدمی ہے۔ اس کی بیٹی نے جھوٹ موٹ بھی میری شکایت کر دی تو ملازمت جاتی رہے گی۔ مزید یہ کہ اسٹرن ووڈ مجھے کہیں اور کام بھی نہیں کرنے دے گا، اور یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ بیٹی نے ہمدردی سے کہا، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ یہ بتاؤ مچھلی کیسی پکی ہے؟ اتنی اچھی کہ میں نے اس سے لذیذ مچھلی کبھی نہیں کھائی، برانڈن نے تعریف کی۔ جب وہ کھانا ختم کر چکے تو بیٹی نے پوچھا، وہ تم بیڈ روم چیک کرنے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں؟ مگر ان برتنوں کا کیا ہوگا؟ برانڈن جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ بھاڑ میں ڈالو برتنوں کو، بیٹی نے جواب دیا، کون پرواہ کرتا ہے۔ ایک طویل مدت سے پیراڈائز سٹی کروڑ پتی اور ارب پتی دولت مندوں کی جنت سمجھا جاتا تھا۔ میامی بیچ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر موجود یہ شہر صرف امیروں کی پرواہ کرتا تھا، جنہیں مسلسل خدمت درکار ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو یہ خدمت فراہم کرتے تھے سی کارپ میں شہر سے 1 میل باہر رہتے تھے۔ سی کارپ خستہ بنگلوں، معمولی مکانوں، کھانے کے سستے ہوٹلوں اور شور و غل سے بھرپور شراب کے بارز پر مشتمل علاقہ تھا، جہاں شرابی ملاح اور مچھیرے دنگا فساد کرتے رہتے تھے۔ یہاں کی بیشتر آبادی سیاہ فام تھی۔ پیراڈائز انشورنس کارپوریشن کا آفس سی ویو روڈ پر واقع تھا، جو کہ سی کارپ کا معروف کاروباری مقام سمجھا جاتا تھا۔ برانڈن نے بمشکل اپنی کار پارک کر کے اپنے دفتر کا بیرونی جائزہ لیا۔ معمولی سی عمارت دیکھ کر وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ اب اس کا واسطہ ایسے غریب لوگوں سے پڑے گا جو اپنے روزگار کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ وہ کسی شاندار آفس میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ راہگیر اور آس پاس کے لوگ اسے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آفس کا مقفل دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے ایک لمبا کاؤنٹر تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک بڑا کمرہ تھا جس میں الماریاں، میزیں، ٹائپ رائٹر، فون اور دیگر سامان موجود تھا، اور سب کا سب سیکنڈ ہینڈ لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ غالباً اس کمرے میں اسٹرن ووڈ کی بیٹی کام کرے گی۔ کاؤنٹر کا تختہ اٹھا کر وہ کمرے سے آگے ایک دوسرے دروازے کی طرف بڑھا۔ شیشے کے دروازے پر لکھا تھا، کین برانڈن، مینیجر۔ معمولی سی لکھائی، سادہ سے حروف، جبکہ ہیڈ کوارٹر میں اس کے دفتر کے باہر سنہری حروف میں اس کا نام اور عہدہ تحریر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ایک پرانی سی میز، عام گدے دار کرسی، میلا سستا قالین اور 2 معمولی سی کرسیاں میز کے سامنے رکھی تھیں۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے پرشور مین اسٹریٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ میز پر فون، پورٹیبل ٹائپ رائٹر، ایش ٹرے اور ایک رف پیڈ نظر آ رہا تھا۔ یہ نظارہ چندہ خوشگوار نہیں تھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھتا تھا، جبکہ یہ کمرہ چھوٹا اور گرم تھا۔ یہاں کام کرنا واقعی ایک چیلنج تھا۔ اس نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو اپنے آفس کے دروازے پر آیا اور دیکھا کہ بیرونی دروازے میں ایک طویل قامت لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر 24 سال معلوم ہوتی تھی۔ برانڈن کو پہلا خیال یہ آیا کہ یہ لڑکی شاید کوئی گاہک ہے۔ اس کے کپڑے کچھ ایسے ہی تھے، ایک ٹی شرٹ جس پر دل کے مقام پر ایک دل بنا ہوا تھا، اور بہت چست و تنگ جینز۔ لڑکی کو گھورتے دیکھ کر برانڈن کا دوران خون تیز ہو گیا۔ وہ کچھ ایسی ہی لڑکی تھی۔ سرخ بال اس کے کندھوں تک آ رہے تھے اور بکھرے بکھرے سے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور سمندر کی طرح سبز تھیں۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، چھوٹی سی ناک، خوبصورت ہونٹ اور کچھ پھیلا ہوا دہانہ۔ ہیلو، لڑکی نے کہا اور کاؤنٹر کا تختہ اٹھا کر اس کی جانب آئی۔ تم غالباً کین برانڈن ہو؟ خدا کی پناہ، برانڈن نے دل میں کہا، یہ ضرور اسٹرن ووڈ کی بیٹی ہوگی۔ پھر بولا، ہاں، اور تم مس اسٹرن ووڈ؟ اس نے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی۔ اس کے دانت خوبصورت تھے، اتنے کہ کسی ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار میں کام آ سکتے تھے۔ یہ دفتر ہے، لڑکی نے طنز سے کہا اور قدم بڑھا کر میز اور ٹائپ رائٹر کا جائزہ لیا۔ یہ میز تو محکمہ آثار قدیمہ سے خریدی گئی معلوم ہوتی ہے۔ تمہارے والد نے، برانڈن کہتے کہتے رک گیا۔ لڑکی نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کیا۔ برانڈن اسے کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
رابطہ قائم ہونے پر لڑکی بولی، میں مس اسٹرنوڈ بات کر رہی ہوں، مسٹر اسٹرنوڈ کو لائن دو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، پاپا میں ابھی پہنچی ہوں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں اس کھٹارا ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر کے اپنے ناخن توڑوں گی تو آپ کی ذہانت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ مجھے ایک IBM الیکٹرانک ٹائپ رائٹر چاہیے۔ وہ کچھ دیر سنتی رہی، پھر سخت لہجے میں بولی، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، اچھی طرح سن لیں، اگر مجھے IBM نہیں ملا تو میں یہاں کام نہیں کروں گی۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ برانڈن کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کسی کا جیفرسن اسٹرنوڈ سے اس لب و لہجے میں بات کرنا، خواہ وہ اس کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اسے حیرت زدہ کر گیا تھا۔ تمہارا آفس کیسا ہے؟ اچھا ہے، برانڈن اور کیا کہتا۔ لڑکی نے اسے ایک طرف ہٹا کر آفس کا جائزہ لیا۔ تم یہاں کام نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل تندور ہو رہا ہے، وہ بولی۔ نہیں، ٹھیک ہی ہے۔ اس نے دوبارہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ مجھے مسٹر اسٹرنوڈ سے بات کرنا ہے، اس نے کہا، پھر ٹھہر کر بولی، پاپا میں اس جہنم میں کام نہیں کر سکتی، فوراً 2 ایئر کنڈیشنر بھیجیں۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے برانڈن کو شوخ انداز میں آنکھ ماری۔ اب ہمیں سب کچھ مل جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر اسٹرنوڈ یقیناً تمہیں بہت چاہتے ہوں گے، برانڈن نے کہا۔ لڑکی نے ایک قہقہہ لگایا، ہاں کیوں نہیں، میں جب سے چلنے کے قابل ہوئی ہوں انہیں سنبھالتی چلی آ رہی ہوں، تم مجھے کیرن کہہ سکتے ہو۔ برانڈن کو احساس تھا کہ کیرن بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کی ٹٹولتی نظریں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ جیسے کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں انہیں پہن کر تم سیک اور اب میں بزنس نہیں کر سکتے، کیرن نے کہا۔ برانڈن نے چونک کر پہلے اسے دیکھا اور پھر اپنے لباس کی طرف۔ وہ ایک ہلکا پھلکا سرمئی سوٹ پہنے ہوئے تھا، قیمتی ٹائی اور چمکدار جوتے۔ روانگی کے وقت لباس تبدیل کر کے اس نے آئینے میں اپنے سراپا کا جائزہ لیا تھا اور مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ہر طرح ایک بڑی کارپوریشن کا عہدیدار معلوم ہو رہا ہے۔ کیوں، ان میں کیا خرابی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم یہ لباس پہن کر کسی نیگرو کے گھر پر دستک دو گے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھولے گا، کیرن نے جواب دیا۔ جیسے کپڑے میں نے پہنے ہیں اسی طرح کے کپڑے پہنو، بہتر ہوگا کہ گھر واپس جا کر کوئی عام اور معمولی سا سوٹ پہن کر آؤ۔ یہ صرف ایک مشورہ ہے، یہاں کے باس تم ہو، لہذا جو مناسب سمجھو کرو۔ میرے پاپا جیسے قیمتی سوٹ پہن کر آؤ گے تو کوئی تم سے پالیسی نہیں خریدے گا۔ برانڈن نے غور سے کیرن کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پیراڈائز سٹی کی شاندار زندگی پیچھے رہ گئی تھی، اب اسے نئے حالات اور نئے ماحول کے مطابق خود کو بدلنا تھا۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بولا۔ میں کپڑے بدلنے گھر جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آؤں گا۔ واپسی پر تمام راستے یہ لڑکی اس کے ذہن پر چھائی رہی۔ کیا لڑکی ہے، اس کی صورت اور اس کا جسم، پھر جس طرح اس نے اپنے باپ سے بات کی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ہوشیار رہنا برانڈن، تم شادی شدہ ہو، ایک شریف اور بہترین عورت تمہاری بیوی ہے، شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں اور تم نے اس دوران کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اوکے، اسٹرنوڈ کی بیٹی بہت سنسنی خیز ہے اور اسی لیے تمہیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بنگلے پر پہنچا تو بیٹی اپنے آفس جا چکی تھی۔ اس نے باغ میں کام کرنے کے لیے ایک معمولی پوشاک بنوا رکھی تھی، وہ پہنی اور واپس چل دیا۔ واپسی میں وہ دفتر نہیں گیا، ٹرومین اسٹریٹ پر کار کھڑی کر کے باہر نکلا۔ اسٹریٹ کے دونوں طرف خستہ حال کیبن بنے ہوئے تھے جن میں سیاہ فام ورکر رہتے تھے۔ وہ دروازے دروازے گیا، سیاہ فام عورتوں سے ان کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بات کی اور اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ بہت سی عورتوں نے قدر ہچکچاہٹ کے بعد اسے اندر بلا لیا، توجہ سے اس کی گفتگو سنی اور بڑی دلچسپی ظاہر کی۔ انہیں اپنے بچوں سے زیادہ دنیا کی کوئی بھی چیز پیاری نہیں تھی۔ تقریباً سبھی نے کہا کہ برانڈن بعد میں آئے، وہ اپنے شوہروں سے مشورہ کر کے اسے جواب دیں گی۔ 3 ذرا نمایاں اور لیڈر قسم کی عورتوں نے پالیسی پر دستخط کر دیے اور $10 کی پہلی ادائیگی بھی کر دی۔ لنچ کے وقت تک وہ مزید 10 عورتوں سے پالیسی خریدنے کا وعدہ لے چکا تھا۔ بہت خوش برانڈن آفس پہنچا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ کیرن ایک IBM ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر رہی تھی، اسے دیکھا تو ہاتھ روک کر مسکرانے لگی۔ میں نے 2 پالیسیاں فروخت کی ہیں، اس نے بتایا۔ تمہارا کام کیسا رہا؟ 3 پالیسیاں اور 10 وعدے، برانڈن نے جواب دیا۔ گویا تم نے اپنی بات منوا کے معجزہ کر دیا۔ معجزے کرنے والے آدمی پاپا ہیں، بشرطے کہ تمہیں معلوم ہو کہ ان سے کس طرح بات کی جائے۔ برانڈن نے 3 پالیسیاں کیرن کے حوالے کیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے برانڈن کے جذبات جاگنے لگے، کسی دوسری لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بیٹی سے شادی کے بعد سے اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا اور یہ بات اسے فکر مند بنا رہی تھی۔ کیرن نے پالیسیاں دیکھ کر انہیں میز پر رکھ دیا۔ مجھے تو بھوک لگی ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔
तुम खाने चली जाओ, वापसी में मेरे लिए भी कुछ लेती आना। मैं ऑफिस बंद करना नहीं चाहता। ब्रॉन्डन ने कैरन को बाहर जाते देखा। इसकी मस्ताना चाल उसके जज्बात को मजीद उभार रही थी। वो बाहर निकल गई तो दफ्तर खाली खाली सा लगने लगा। अपने ऑफिस का दरवाज़ा खुला छोड़कर ब्रॉन्डन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने बेटी को फ़ोन किया। बात कर सकती हो? राब्ता मिलने पर उसने पूछा। हाँ, मगर बहुत मुख्तसर सी। बेटी ने जवाब दिया। तुम्हारा दफ्तर में पहला दिन कैसा रहा? अच्छा ही रहा। 3 पॉलिसियाँ फ़रोख्त की हैं, 10 का वादा है। मुश्किल यह है कि दिन में मर्द काम पर होते हैं और औरतें उनसे पूछे बगैर दस्तखत करना नहीं चाहती। इसलिए शाम को फिर एक चक्कर लगाना होगा। घर आने में देर हो जाएगी। 10 बजे से पहले वापसी मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना फ्रिज में रख दूंगी, बेटी ने कहा। फिर कुछ रुक कर बोली, स्टर्नवुड की बेटी कैसी है? ब्रॉन्डन के लिए ये सवाल मुतवक्को था। ठीक ही लगती है, मगर अभी से क्या कहा जा सकता है। घर आऊँगा तो तफसील से बताऊँगा। क्या वो ठीक से बदसूरत भी नहीं है? ऐसी बात नहीं, बल्कि मुझे कुछ हैरत हुई। वो अपने बाप पर बिल्कुल नहीं गई। अलबत्ता उसी की तरह सख्त मिजाज ज़रूर है। कम से कम वो मेरे टाइप की नहीं है। ये बात मुंह से निकालते ही ब्रॉन्डन ने खुद को बुरा भला कहा। बेटी के साथ 4 साल गुजारकर ये जानते हुए कि वो कितनी ज़हीन और होशियार है, उसे ऐसी अहमकाना बात नहीं कहनी चाहिए थी। ओह, ये तो मेरे लिए एक इंकिशाफ है। बेटी के लहजे में कदरे तंज था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा कोई टाइप भी है। हाँ है। तुम मेरे टाइप की हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था। ब्रॉन्डन कहते कहते रुक गया। आखिर वो क्या कहना चाहता था? मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। अच्छा, अब रात को मुलाकात होगी, बेटी ने कहा और रिसीवर रख दिया। ब्रॉन्डन ने एक गहरी सांस लेकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। उसके ख्याल की रौ फिर कैरन की तरफ चली गई। वो सोच रहा था कि उसे ये तरक्की कबूल नहीं करनी चाहिए थी। हेडक्वार्टर में उसकी सेक्रेटरी, जिसे बेटी जानती भी थी, एक मोटी भद्दी मगर अपने काम में होशियार औरत थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो स्टर्नवुड से कह देता कि या तो वो अपनी जॉब बरकरार रखेगा या फिर इस्तीफा दे देगा। लेकिन जाहिर है उसे पहले से क्या इल्म हो सकता था कि इस ऑफिस में उसे कैरिन जैसी लड़की से साबका पेश आने वाला है। उसे अंदाजा हो गया था कि कैरन उन लड़कियों में से है जो सेक्स के बारे में सब कुछ जानती हैं और उनका कोई मेयार अखलाक नहीं होता। उन्हें जब भी तशनगी महसूस होती है, वो कहीं न कहीं अपनी प्यास बुझा लेती हैं। उसने कुछ इज़्तिराब के साथ सोचा कि अब उसका कैरन से मुसलसल राब्ता रहेगा। दफ्तर में वो और कैरन अमूमन अकेले हुआ करेंगे। चुनाचे ब्रांडन, होशियार रहना। ब्रांडन रात के 11:15 बजे घर पहुंचा। थका मांदा, भूखा प्यासा, मगर कामयाब। जिन 10 पॉलिसियों के वादे किए गए थे, उनमें से 8 ने फौरन खरीद लीं। बाकी 2 भी नीम आमादा थे, मगर मजीद कुछ गौर करना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ब्रांच मैनेजर की हैसियत से अपने पहले ही दिन $195 बतौर कमीशन कमा लिए थे। उसने गैरेज में कार खड़ी करते हुए सोचा कि स्टर्नवुड का आइडिया वाकई कमाल का आइडिया साबित हो रहा है। जब कैरन लंच खाने गई हुई थी, तब ब्रैंडन ने मुख्तसर और सादा अल्फाज में एक प्रोस्पेक्टस का मजमून तैयार किया था कि पैराडाइज इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बच्चों और नौउम्र लड़के लड़कियों के मफाद के लिए क्या कुछ करना चाहती है। फिर उसने हेडक्वार्टर फ़ोन करके सेल्स डायरेक्टर से इस ड्राफ्ट पर बात की, जिसने उसे ये मजमून शाया करने की इजाज़त दे दी। उसके बाद उसने कैरन के लाए हुए हॉट डॉग जल्दी जल्दी खाए और ये कहकर कि वो तमाम सहपहर बाहर रहेगा, मकामी स्कूल रवाना हो गया। ब्रॉन्डन ने एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, जो एक नौजवान सियाहफाम था। उसने ब्रॉन्डन के मशवरों को पसंद किया। मुमकिन है अभी ये ख्वाब जैसी बात मालूम हो, ब्रॉन्डन ने कहा, लेकिन अगर ये कामयाब हो गई तो इतना काम आएगा जिससे मैं अपने ऑफिस में नहीं निपट सकता। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि अगर तुम मुझे अपना स्कूल हॉल इस्तेमाल करने का मौका दो तो मैं वहाँ एक शाम वालिदैन की मीटिंग बुलाऊं। क्या तुम मुझसे ताउन करोगे? क्यों नहीं मिस्टर ब्रॉन्डन, बड़ी खुशी से, प्रिंसिपल ने जवाब दिया। मगर मेरा एक मशवरा है। अगर तुम चाहते हो कि वालिदैन माकूल तादाद में मीटिंग में आएं, तो इसके लिए शाम का वक्त मुनासिब नहीं होगा। बाप तमाम दिन काम करके घर आता है, फिर वो दोबारा घर से निकलना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मीटिंग का बेहतरीन वक्त इतवार के दिन सहपहर 4 बजे होगा। तब तक लोग खाना खाकर थोड़ा बहुत आराम भी कर चुके होंगे और उनकी आमद ज़्यादा मुतवक्को होगी। ब्रांडन सोच में पड़ गया। इसका मतलब था कि खुद उसका अपना इतवार ज़ाया हो, लेकिन उसे एहसास था कि प्रिंसिपल ठीक कह रहा है। ठीक है, हम मीटिंग का वक्त इतवार के दिन सहपहर को ही रखेंगे।
مزید کچھ گفتگو کے بعد پرنسپل نے 4 نوعمر لڑکوں کے نام و پتے اسے بتائے اور کہا کہ یہ چند ڈالر کے عوض کارپوریشن کا پروگرام گھر گھر تقسیم کر دیں گے۔ پوری دیانتداری کے ساتھ